السلام علیکم دوستوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیسے ہوا، آج اس کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر انہیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے لگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک اونٹ کرائے پر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو بھی اونٹ کرائے پر دیا۔ جب وہ لوگ سفر پورا کر چکے تو ان اونٹوں کا کچھ کرایہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ذمہ رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک جب حضرت ختیجہ کی بہن کے پاس کرائے کا تقاضا کرنے جانے لگتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم چلے جاؤ، مجھے تو شرم آتی ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تقاضا کرنے گیا تو حضرت ختیجہ کی بہن نے پوچھا، تم اکیلے تقاضا کرنے آئے ہو، محمد کہاں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا آؤ چلیں، لیکن انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے کہا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا اور زیادہ پاک دامن اور ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان کی بہن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر گئی، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج کر بلایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پاس جائیں اور انہیں میرے نکاح کا پیغام دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد مالدار آدمی ہیں اور وہ ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر ملیں اور ان سے بات کریں، آگے بات میں سنبھال لوں گی۔ جب وہ نشے میں ہوں اس وقت ان کے پاس جانا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کی شادی کر دی۔ صبح کو جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تو کسی نے ان سے کہا، آپ نے اچھا کیا، اپنی بیٹی ختیجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی میں نے شادی کر دی ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ وہ وہاں سے فوراً کھڑے ہو کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور یوں کہا کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے۔ حضرت ختیجہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب آپ اپنی رائے کو غلط نہ سمجھیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت عمدہ صفات والے ہیں۔ حضرت ختیجہ زور لگاتی رہیں، آخر ان کے والد راضی ہو گئے۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اوقیہ چاندی یا سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ ایک جوڑا خود خرید کر مجھے ہدیہ کر دیں اور ایک مہنڈا اور فلاں چیزیں خرید لیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ختیجہ نے کہا، ایک جوڑا خرید کر میرے والد کو ہدیہ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا تذکرہ کیا اور حضرت ختیجہ کے والد حضور سے حضرت ختیجہ کی شادی پر راضی نہ تھے۔ جب حضرت ختیجہ نے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اور اپنے والد اور قریش کے چند آدمیوں کو بلایا، چنانچہ ان لوگوں نے آ کر کھانا کھایا اور شراب پی، یہاں تک کہ سب نشے میں چور ہو گئے، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت محمد بن عبداللہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میری شادی کر دیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کی شادی کر دی۔ اس پر حضرت ختیجہ نے اپنے والد کو خوشبو لگائی اور انہیں جوڑا پہنایا۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر والد کے ساتھ ایسے کرنے کا دستور تھا۔ جب ان کا نشہ اترا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے خوشبو لگا رکھی ہے اور جوڑا پہن رکھا ہے، تو انہوں نے کہا، مجھے کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ حضرت ختیجہ نے کہا، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے ابو طالب کے یتیم سے شادی کر دی ہے؟ نہیں، میری زندگی کی قسم نہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کو شرم کرنی ہے چاہیے، آپ اپنی بات کو قریش کی نگاہ میں بیوقوف ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نشے میں تھے۔ چنانچہ وہ اپنی والد کو سمجھاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار، دور اندیش، طاقتور اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اکرام اور خیر کا ارادہ فرما لیا۔ وہ اس وقت قریش میں سب سے افضل خاندان والی
اور سب سے زیادہ شرافت والی اور سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ ان کی قوم کا ہر آدمی ان سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا تھا اور ان سے شادی کے لیے بہت مال خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا تجارتی قافلہ ملک سے شام سے لے کر واپس آئے تو حضرت ختیجہ نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر شادی کے خرچ کا انتظام ہو جائے اور آپ کو خوبصورت مالدار شریف اور جوڑ کی عورت سے شادی کی دعوت دی جائے تو آپ قبول کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا، حضرت ختیجہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ حضور نے فرمایا، پھر میں تیار ہوں۔ میں نے جا کر حضرت ختیجہ کو بتایا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت پر تشریف لے آئیں، اور اپنے چاچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں، تو وہ آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچوں کے ساتھ تشریف لے آئے اور ایک چاچا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دی۔ عمر بن اسد نے کہا، یہ ایسے جوڑ کے خاوند ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس شادی کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ وہ حضرت ختیجہ اصحاب فیل کے واقعے سے 15 سال پہلا پیدا ہوئی تھی۔ جزاک اللہ۔